قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ۔ آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہے۔ یہ رواج کو زیادہ پرانا نہیں، جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انتباہ تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ یہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود تو عید اسی سے لوٹ کر آنے والی، پلٹ کر آنے، اس اعتبار سے یہ عید یوم عید ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات نہیں۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑی عظیم کتاب مصنف ہے، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کہ مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھ کر ہے، بہت کچھ علمی اعتبار سے اس کا مقام بلند ہے، رحمۃ للعالمین کی۔ اور یہ تھے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے۔ گڑگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے۔ ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ معاملہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی۔ البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، میرا بچپن جو ہے 100 سال 200 سال پرانا نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا نام ہی تھا 12 وفات، 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم۔ اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، میلاد کی محفلیں ہوتی تھی، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہے وہ صرف یوم ولادت تو نہیں ہوتی، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی۔ باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے موجود۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان پرے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار ہے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کرا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر، اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ قرآن آج کل نہیں ہوتے، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، سب جاتے تھے، ہم بھی جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے۔ اب اس زمین میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت شعور پر اثر پڑا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں، تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا نظریہ بن جائے، منیم بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان پرے۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے، بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن۔ عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهُ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر واقعہ حضور کا
ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے وہ تو شکرانہ ہونا چاہیے. اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے ہیں. لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ سکتے. اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکر، اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر پڑھایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات ہوتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے. جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے. عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے کہ 1/3 جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے. وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے ان جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی ان کو یہ کہ گوشت کھانے کا. تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہے. آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے. یوں سمجھ کہ بعض روایات کے روح سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے رسول بھی تھے. رسول جو ہوتا لازماً نبی ہوتا ہے، نبی لازماً رسول ہے. وہ 313 کی جو ہے عداد بتائی گئی ہے کہ رسول یا میں آخری رسول بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ختم نبوت کا 2 مفہوم ہے جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے. اس کی خاص وجہ اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے. وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں. جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. اب یہ چونکہ ہے کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ کی، اس کے دلائل کی. البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو تو اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت ہے قرآن کی جو پیش کی جائے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں. یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ ہو. تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیتیں جو ہے اور صحیح ہوتی. دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا پہلو. اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت کس میں؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلبغی معنی کہ ختم ہو گئے، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے بس. اس میں فضیلت کا پہلو کون سا؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا. اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا. ایسے ہو سکتا ہے جبکہ وحی رحمت. اب یہ لوگوں کو پھر وحی تو رحمت ہے، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع، اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا. مہدی موعود نے کب وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود نے کب وعدہ کیا، پھر نبی کا دعویٰ کر دیا اپنے سے. لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو، میں اس کی بات وضاحت کرنے کی ختم نبوت کے یہ 2 مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود. ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گئے، یہ ایک مفہوم ہے. ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا. اب یہ ختم جو ہے پورا، میں نے اپنا کام پورا، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی. تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول. ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے. اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، تو 3 مرتبہ آئی قرآن. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین. یہ ہے اصل. اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اس پر توجہ نہیں کی کہ اصل میں تکمیل نبوت اور رسالت کی مظہر یہ ہے. اس کے حوالے سے بات کی جائے
تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد رسول اللہ کا مقام. میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی. ایک واقعہ ہے لیکن اس پر فضیلت ہو گئی. ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم. زمین و آسمان کا فرق. ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ کر سکتا، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ کر سکتا. یہ ہے اصل بات کہ جو حضور کی اس میں فضیلت، اس میں اندر حضور کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل. حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے. جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب جا. لیجیے حدیث کے جو اس اتمام نبوت اور رسالت کے اعتبار سے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں. یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہونے کا. وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے. وہ حدیث سند ہے. قرآن ہے، حدیث ہے. قرآن لفظ وحی ہے، حدیث مانن وحی. قرآن محفوظ ہے لفظ، حدیث محفوظ نہیں ہے لفظ. لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب. اس روایت کے الفاظ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثال ہے کا مثل قصر، ایک محل کی ہے، ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی. احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین. وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا. بہت ساری شان رکھنا ہے، یہ کیا ہے، اس لیے کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی؟ فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس کا طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے. یتعجبون، اور تعجب کرتے تھے. من حسن بنیانہ، اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے. الا موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ یا کہہ لیجیے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا تو پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کوئی جگہ چھوڑ دی گئی. فرمایا آپ نے فَقُلْتُ سَلَبْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَخُتِمَ بِهِ الرُّسُلُ، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رکھنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی. وفی روایت میں ایک اور روایت میں الفاظ ہے فَأَنَا النَّبِيُّ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا. اب آئیے آپ اس آیت، یہ جو آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. تین جگہ، دو جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. میں اس جو مختلف فی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کر رہا، جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا دو دور کی بات ہے، ایک شوشے کا فرق. اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں ہے. بعض الفاظ مشترک، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر. نذیر، سارے خبردار کرنے والے تھے، حضور بھی خبردار کرنے والے. مبلغ، معلم، یہ سارے. ناصح، میں تمہیں انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک. شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ الفاظ، لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو 3 مرتبہ حضور کے لیے آ گئے، کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 مرتبہ. معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہیں جو حضور کی امتیازی حیثیت کو واضح. تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیے اس پر. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدیٰ، ہدایت بھیج کر، ہدایت دے کر، اور دین حق دے کر. 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا. اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو غلط کر دے،
نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان، تمام نظام۔ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تکمیل کی مدد ہے۔ حضور کو دے کر جو دو چیزیں بھیجا گیا ہے، اب اس کو نوٹ کرو۔ وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں عرض کر رہا تھا، جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت کے دو پہلو ہو جائے۔ نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا، جیسے اینٹینا کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے وہ جو سگنلز، یہ ہے نبوت۔ رسالت ہے پہنچانا، یہ ہے رسالت جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا، اللہ سے لیتا ہے لوگوں تک پہنچانا۔ یہ جو ہے کہ نبی اور رسول کا جو پوائنٹ ہے، اللہ سے جو دو چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا؟ الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس قرآن میں۔ اس پہ اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں آخر میں کہا گیا ہے، جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب اٹھو اور زمین کا چارٹ سکھا دو، وہی آباد رہو گے، وہاں فرما دیا گیا وَإِنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ ہمیشہ کے لیے چارٹر ہے ابدی جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارج سے بلواتے ہوئے۔ جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، تمہارے سے مراد ہے تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جو ہماری آیات وہ ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنم آگ میں رہے گا۔ تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے، حضور تک آ رہی ہے، لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ہدایت میں ارتقائی عمل جاری رہا، یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکمیل کو پہنچ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور تھا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہن کے اعتبار سے انسان جو ہے شعور کے اعتبار سے اہل طفولیت میں تھا، بچپن تھا۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی علوم، نہ کوئی یونیورسٹیاں۔ اس وقت جو انسانی شعور کی سطح تھی اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی، کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی۔ اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجیے تو پی ایچ ڈی کیا پڑھائے گا؟ وہ ظاہر بات ہے پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد ہے۔ لہذا یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ ترقی کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچی ہے، جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری وہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جسے ہم کہیں گے میچور ہو گیا نوع انسان، اور اب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھ سکتا ہے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی، ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک ہدایت اصولی ایمانیات، ماورائی حقیقتوں کی ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماورائی میٹافزیکل ہدایت اول روز سے کامل ہے، تمام انبیاء نے وہی تعلیم دی ہے۔ ایمانیات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوا تمام نبیوں کے مابین، ایمان تو وہی ہے۔ البتہ عمل کا معاملہ، کیا کرو کیا نہ کرو، کیا مسائل ہے۔ ابھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اگر ابتدائی دور میں ہے تو اس کو اسی کے حوالے سے ہدایت دی، وہ ہدایت عملی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تدریجاً ارتقاء پذیر ہو کر آج سے 1400 برس قبل تقریباً وہ شعور کی اس سطح پر پہنچی ہے کہ اب آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا جائے۔ اب اس میں دو باتیں نوٹ کریں، اس کی گواہی کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ توراۃ بھی اللہ کی کتاب تھی؟ بلکہ ہے، ہمارا ایمان تحریف ہوگی لیکن ہے۔ قرآن کہتا ہے خود سورہ مائدہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے ہی توراۃ نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اس دور کے حساب سے ہدایت مکمل تھی، اس میں نور بھی تھی۔ پھر انجیل آئی، ہم نے انجیل نازل کی، عیسیٰ ابن مریم کو آتا تھی، فیہ ھدی ونور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی، اور یہ الہدا ہے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، توراۃ کا نہیں لیا، کیوں؟ اگر توراۃ کا بھی ذمہ لیتا اللہ تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ کا ذمہ ہوتا تو کیا کوئی تحریف کر سکتا تھا؟ اور دوسری طرف ناراض نہ ہو
اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیتا تو کیا ہم تحریف نہ کر دیتے؟ کیا لانے والے تھے؟ ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، متن میں نہیں، کوئی نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس آیت کا پہلا حصہ تو مشترک ہے، قرآن کس نے نازل کی؟ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، تو قرآن نے خود کہا انا انزلنا، نزول کا حصہ تو مشترک ہے، قرآن اور توراۃ اور انجیل اور کتابیں صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ، حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کے لیے کیوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں لطیف انداز میں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے شکوہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا؟ اب بھی تیری کتاب ہے، قرآن بھی تیری کتاب ہے، وجہ کیا؟ بھائی تم ابھی تمہارے اندر ہدایت قابل نہیں ہوئی تھی، تم تو اصل میں انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی۔ یہ نوٹ کیجیے لفظ ہدایت اور ہدایات، اس لیے کہ تورات کے لیے سب سے اہم لفظ جو ہے وہ ہدایات، عبوری دور کے لیے انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہے نوع انسانی کے لیے ہدایات دے کر نازل کیا گیا تھا۔ تو ہدایات تھی، تب اللہ کو کوئی میوزیم سجانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخری ہدایت آ کر کامل ہو گئی تب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرو، تو اور ہدایت آتی نہیں۔ یہاں وہ مسئلہ میں حل کر دوں جو قادیانی کی بات میں نے کہا تھا، میں بات درج کروں گا۔ ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے دو باتیں پوچھی، یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ اچھا، کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ بالکل۔ تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ، جب ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شغل تو نہیں، یہ تو ایک حکمت کے تحت جو کام ہوتا ہے حکمت سے، ضرورت سے ہوتا ہے۔ وہی ہدایت کے لیے تھی، ہم ہو چکی بھائی، اس گلاس میں جتنا پانی آ سکتا تھا آ چکا، جو پانی ڈالے گے وہ ادھر ادھر بگڑتا ہے۔ یہ ہے دلیل اصل میں ختم نبوت کی، جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش نہیں۔ وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں نمرود کے بارے میں، فبوہتا الذی کفر، وہ نوجوان مبہوت ہو کر رہ گیا، اس بات کو جواب کہ ہدایت مکمل ہو گئی، محفوظ ہے، یا تو یوں کہو کہ نہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آئے، وہ اس کے اندر آ کر بتائے کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، کوئی کمی تھی تو اس کو پورا کرے، غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کرے۔ لیکن اگر قرآن کو مان لے کوئی شخص کہ اس میں ہدایت کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ ہے، تو پھر کسی اجرائے وحی کی بنیاد ہی پیدا نہیں ہوتی، جہاں سے اس شخص نے فتنے کا آغاز کیا تھا اسی کی جڑ ہٹ۔ اس میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور سے مثلاً قبل نبی اور رسول کون تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ یہ 600 برس جو ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان فترت اولا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہ ہو۔ ان 600 برسوں میں نہ کوئی نبی نہ رسول، پھر تکمیلی رسالت نبوت آتی۔ حضرت مسیح کا یہ قول موجود ہے آج، اپنے حواریین سے کہا میں ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں اور کہنی تھی، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیت آئے گا تو سب کچھ بتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے فارقلیت کا لفظ جو ہے ان کے حلق میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا، پیریکلائٹوس، پیریکلوٹوس اور پیراکلیٹ، اس لیے کہ اس کے معنی ہے محمد، جو اصل لفظ تھا محمد، قابل تعریف۔ ترجمہ کی کمفرٹر جو کہ آپ کے تسلی دے گا، وہ مختلف اس کو بدل، اس کے اندر تحریف کی ہے۔ لہذا یہ فارقلیت آئیں گے جو کہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر تمہیں سب کچھ بتائیں گے۔ یعنی ساری تعلیم، تکمیل والی تعلیم جو ہے اس کا معاملہ ابھی ہے محمد کے لیے، ابھی تم اس قابل نہیں ہو۔ 600 برس اور تمہاری زندگی جو ہے وہ ہو جائے، آگے بڑھ جائے، اب وہ الہدیٰ۔ نمبر 2 دے کر کیا چیز بھیجے گئے؟ دین حق۔ اور دین حق کیا ہے؟ مکمل نظام جو مبنی پر حق۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کائنات اللہ کی ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ دین حق کیا ہے؟ ایک پورا نظام زندگی جو اللہ کی حاکمیت کے اصول اور پوری زندگی کے تمام اصول اور تمام پہلو اجتماعی اور انفرادی وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر آ جائیں، یہ دین حق۔ اور یہی نظام عدل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی انسان کچھ سوچے گا اس کی ایبسولوٹلی آبجیکٹو تھنکنگ ناممکن ہے، یہ دنیا میں مانا جاتا ہے، اس کو علیحدہ کر کے ہم سوچ نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی شامل ہو جائے گی۔ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، یہ بات ہے کہ سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، مزدور کی بات کو سوچ نہیں سکتے۔ مزدور کے گھر میں جو فائدہ ہے اسے اس کا کیا احساس ہے؟ مزدور سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا،
وہ سرمایہ دار کے مفاد کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کی بھی مصلحت ہے۔ یہ معاملہ جو ہے دو طرفہ ہے، نظام صرف اللہ دے سکتا، جو خالق ہے وہ دین حق دیا گیا ہے محمد رسول اللہ۔ اچھا اب یہ دین حق بھی کامل ہوا ہے حضور کو، اس کے بھی تدریجی ارتقاء ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم غاروں میں رہتے تھے، ہمارے آباء و اجداد، کوئی اجتماعی زندگی کا تصور تھا، کچھ تمدن کا کوئی معاملہ تھا، کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی، کوئی گلیوں میں جھاڑو دینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی رات کو جو ہے وہ گلیوں کو روشن کر کچھ بھی۔ پھر ایک دور آیا قبائلی نظام، اب ایک نظام بنے، قبیلے کا سردار ہے، تمہیں ماننا پڑے گا حکم، تم اس قبیلے کے فرد ہو اور اس قبیلے کی ریت اور رسم یہ ہے، تمہیں چلنا پڑے گا۔ نظام جب آتا پابندیاں، اس سے آگے بڑھے سٹی اسٹیٹس قائم، کچھ قبیلے آ گئے ایک جگہ رہ رہے، اب اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے، ہر قبیلہ یونٹ ہے، ایک سردار ہے اپنی جگہ پر، وہ ایک یونٹ ہے، لیکن مل جل کر رہیں گے وہ اصول کیا ہوں گے، انٹر ٹرائبل معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے دستور کا آغاز۔ Now you need a constitution، کوئی معاہدہ ہوگا قبیلوں کے مابین، تبھی تو وہ ایک شہر میں رہ سکتے۔ اور نوٹ کیجئے حضور کی سیرت مطہرہ میں مدینہ جو ہے وہ اس مقام پر، اٹ واز اے سٹی اسٹیٹ، اس میں مختلف قبیلے، 5 قبیلے آ گئے، اور ان کے درمیان جو معاہدے تھے ان میں سے ایک بات صرف بیان کروں گا، اوس کا قبیلہ بڑا تھا، خزرج کا چھوٹا تھا، اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا تاوان دینا پڑے گا، اور اگر کوئی خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 3.5 تاوان دینا پڑے گا۔ اب آپ سوچئے اوسی نوجوان کا خون کھولنا نہیں ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان سے 3.5 You belong to us، اور آج کا یہ معاہدہ ہے، یہ بات سامنے آ گئی، اور پابندیوں پر پابندیاں چڑھ رہی، قبیلے کی پابندی تھی، اس کے اوپر اب یہ وہ جو انٹر ٹرائبل کانسٹیٹیوشن بنا اس کی پابندی۔ اس سے آگے چل کر اب بادشاہ ہے، محل ہے، اسٹینڈنگ آرمیز ہے، کسان محنت کرتا ہے خون پسینے کی، اور اس کی فصل میں سے آ کر لانس شیئر جو ہے جاگیردار دے جاتا ہے، اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، کچھ دیتا ہے بادشاہ اس کی بنیاد پر فوجیں کھڑی کرتا ہے، جاگیردار 20,000 منصبدار ہے تو 20,000 فوج اسے رکھنی پڑے گی، جب بادشاہ جنگ ہوگی تو وہ بولتا ہے کہاں 20,000، تمہیں اتنی بڑی جاگیر دینی تھی، اس کا سارا لگان تم لیتے تھے، تو اب 20,000 20,000 منصبدار۔ یہ نظام دنیا میں آیا ہے، امپیریلزم، اور اب انسان کے لیے بدترین ظلم، کسان کی محنت اور عیش، بادشاہ اور جاگیردار، کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی بن رہا ہے کپڑا، ٹیکس دو، اور ٹیکس نہیں دو گے ذرا سر اٹھایا قدر اڑا دی جائے گی، کھڑی ہے فوجیں۔ یہ دور تھا جس میں انسانی تمدن اس مقام تک پہنچ گیا تھا اور ظلم اس انتہا تک پہنچ گیا تھا کہ اب دین حق کامل شکل میں دیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، اکمال اور تکمیل، اکمال اور تکمیل یہ حضور کے بارے میں قرآن میں بار بار ہے، اس لیے کہ تکمیل، تو میں نے کہا تکمیل نبوت، تکمیل رسالت، تکمیل دین، اليوم اکملت لکم دینکم، اور تکمیل ہدایت، نعمت ہدایت، اصل نعمت ہدایت ہے، یہ میں نے بارہ بیان کیا ہے۔ کون سے دنیا میں ہدایت جو ہے نعمت نہیں ہے؟ جب تک نعمت ہدایت شامل ہو، اولاد نعمت نہیں ہے، اگر آواز ہوگا تو ٹھیک، تو آپ کے بڑھاپے میں صحابہ بن جائے گی، آپ نعمت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کی وجہ سے آوارگی کی، عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، تو یہ دولت جو ہے رحمت، ہاں اولاد کے ساتھ ہدایت ہے، اب یہ نعمت ہے، اب یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دولت کے ساتھ ہی آپ کو ہدایت بھی ملی ہے، آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، نعمت۔ تو نعمت جو ہے لیکن نعمت ہی، اليوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہے، دین حق جو کامل ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اکرام کر دیا ہے، وہ الہدایت میں بیان ہے۔ تو دو چیزیں جو حضور دے کر بھیجے گئے وہ دونوں تکمیلی اعتبار سے بلند ترین مقام پر ہیں۔ الہدا مکمل ہو گئی، ہدایت اس کے اندر کامل ہو گئی۔ دین حق میں نظام زندگی، the political socio-economic system given by Allah, the system of social justice given by Allah، یہ دین حق کی شکل میں مکمل ہو گئی۔ یہ ہے وہ لینے والا حصہ۔ اب دینے والا حصہ، دینے والے حصے کے اندر پہلا مرحلہ ہوتا ہے تبلیغ، دعوت، اشاعت۔
باقی نبیوں کے ہاں ہمیں وہی کچھ نظر آتا. دوسرا مرحلہ جو حضور کے لیے خاص ہے، اس دین حق کو بالفعل قائم کرو، غالب کرو. یہ تو ایک ہرکولیت ٹاسک ہے. تبلیغ آپ کیے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کنکر مار دے، کوئی آپ کو مذاق اڑا دے، کوئی اور کچھ کر دے، کوئی فتنہ اور کرے، لیکن آپ ایک نظام کو چیلنج کریں. نظام جو بھی ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کوئی اجتماعی نظام نہ ہو. یا ملوکیت ہے، یا جمہوریت ہے، عوام کی حقیقت ہے، یا سرمایہ ہے، یا کمیونزم ہے، کوئی نظام ہے. اور آپ ایک نظام آپ کے پاس ہے، آپ نافذ کرنا چاہتے، پہلے نظام کو اکھیڑنا پڑے گا جڑ سے، تب وہ دوسرا نظام آئے گا. دو جیسے تنوع ایک نظام میں نہیں آ سکتی، تو دو نظام ایک جگہ نہیں. مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ. مذہب جب کہتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے 100 مذہب مل جائے گا آپ کو. مل لیے مسجدیں بھی بن رہی ہیں وہاں، جو ہے مندر بھی بن رہے ہیں وہاں پر، سکھوں کے گردوارے بھی بن رہے ہیں، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کے چرچ جو ہیں وہ تو سینکڑوں چرچ ہے نا، ان کے فرقے جو ہیں وہ کوئی ایک آدھ نہیں ہے. ہر چرچ اپنی جگہ پر ایک فرقہ، کیونکہ مرکزی نظام تو ختم ہو گیا. جب پوپ سے بغاوت کی تو مرکزی نظام چرچ جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ اندازہ کیجیے. تو یہ مذاہب ہے، مذاہب 100 بھی رہ سکتے ہیں، ہم نظام تو ایک ہی ہوگا، دو نہیں. لہذا یہ ہے واحد مشن جو دیا گیا ہے آپ کو، جس کو کہا جائے یہ ریولوشنری مشن تھا کہ اس نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ کا نظام ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ برڈ آئی ویو خود لے لیجئے، کیا کچھ کرنا پڑا ہے، کیا کچھ قربانیاں دینی پڑی، کیسی کیسی محنت کرنی پڑی، دن رات کی محنت و مشقت. شروع میں کیا ہوتا تھا، اجی پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، یہ شاعر ہو گئے، پتہ نہیں کیا کہاں سے شعر کہنے آ گئے. شعر تو اچھے کہتے ہیں، یہ تو ساحر ہے، جادو کر دیتا ہے. بس سنو اس کی بات، جادو ہو جائے گا. یہ سب کچھ سنو ہے محمد، اگرچہ تمہارے دل کو یو فیل ہرٹ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے. سنیے ایک بات. پھر صحابہ پر جو تعذیب المسلمین کا ایک دور ہے، سن 4 نبوی سے شروع ہو کر جو سن 12 تک چلا ہے، کیسے کیسے ٹارچر ہوئے، کیسی کیسی سختیاں آئیں، کیسے دہتے انگاروں پر لٹائے گئے، کیسے گردن میں وہ ڈال کر رسی اور جو ہے گلیوں میں اور جو ہے وہ گھسیٹے گئے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت خباب جو ہے دہتے انگاروں پر لٹائے گئے، مادر ذات کر کے نکالے گئے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر مادر ذات لے کے الف دنگے. چچا نے کہا تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے. وہ باپ مر گیا تھا لیکن بہت دولت چھوڑ کر گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. تم نے دین چھوڑ دیا، تمہارا اس کے مال پر کوئی حق نہیں، نکل جاؤ. اٹھ کر چلنے لگے تو یہ لباس بھی اسی کے مال میں پھینکا ہو. الف دنگے ہو کر ماں کے پاس آئے. ماں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، کیا ہوا ہے مصعب؟ کہ میں موحد ہو گیا. یہ توحید ہے. بہرحال یہ جو ایک اسٹرگل ہے یہ تو آپ کے مطالعے کی چیز ہے، اس کو میں اس وقت بیان تو نہیں کر سکتا. کیا اس کی سٹیجز تھی، کن مراحل سے گزرتا ہوا ہے. ہاں میری کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. اس کے فضل و کرم منہج انقلاب نبوی، یہ سیرت النبی کی نہیں، فلسفہ سیرت نبوی کی کتاب. بہرحال رسالت کے ضمن میں تکمیلی مقام یہ ہے کہ صرف انفرادی طور پر نصیحت اور وعظ اور صرف انفرادی طور پر لوگوں کا تزکیہ نہیں، پورا نظام زندگی جو ہے بنی کر دکھا دیا. ایک نیا نظام دنیا کو دیا، ایک نئی تہذیب دنیا کو، ایک نیا تمدن دنیا کو دیا، ایک نیا تعزیراتی قانون دیا. میں رائے نے 1920 میں یہی